السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. نجم سیٹھی صاحب, وہ مولانا فضل الرحمان نے بات تو کر لی اور پھر لگتا تھا کہ بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گی, لیکن دور تلک جانے سے پہلے یو ٹرن لے کر واپس آ گئی. اور مولانا یو ٹرن لینے پہ کیوں مجبور ہوئے, اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید وہ واقعات کو اس طرح سے یاد نہیں کر سکے, غلطی سے سلپ آف ٹنگ ان کے زبان سے یہ نام نکل گیا. اچھا, اس میں ایک اور وجہ یہ بھی بنی کہ نہ صرف یہ کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کی طرف سے وضاحتیں آئیں ذرائع کے توسط سے, بلکہ دونوں پارٹیز, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی کود پڑیں ریسکیو کرنے کے لیے. تو ان کی جو بھی باتیں تھیں یا ان کا بھی جو بیانیہ تھا اس حوالے سے, سب سے پہلے ہم پیپلز پارٹی کا موقف اس میں فیصل کریم کنڈی صاحب نے کیا کہا ہے وہ شامل کریں. مولانا فضل الرحمان اس وقت پی ڈی ایم کے سربراہ تھے. ہمیں تو پی ڈی ایم سے نکالا گیا تھا, کس کے کہنے پہ نکالا گیا تھا, کس کی فرمائش تھی, وہ تو مولانا صاحب بھی بتا سکتے ہیں. لیکن مولانا صاحب نے بھی ایک دھرنا دیا تھا اور فرمائشی پروگرام پہ واپس اٹھ کے چلے گئے تھے. نہیں بتایا کہ کس کے کہنے پہ وہ اٹھ کے گئے تھے, کہ کس نے گارنٹی دی تھی کہ آپ کو کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا. اس عدم اعتماد کا سب سے بڑا فائدہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملا. سب کچھ مزے لوٹنے کے بعد آج ان کو خیال آیا کہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. اب مولانا صاحب جو ہے اس وقت پولیٹیکلی جو ہے ان کے پاس اس وقت 4 سیٹیں ہیں اور وہ چلے ہوئے کارتوس بن چکے ہیں. سیاست میں وہ اب جو ہے وہ مولانا آ نہیں رہا, مولانا جا رہا ہے. اور اس پہ ملک احمد خان صاحب جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک میٹنگ جس میں سب پوری پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان تھے, اس میٹنگ میں ہم بھی سوچ رہے تھے کہ اگر یہ الیکشنز دے رہا ہے تو ہمیں اس آرڈیل میں سے گزرنے کی کیا ضرورت ہے. اگر یہ سٹیپ ڈاؤن کرتا ہے اور فوری الیکشن کی طرف چلا جاتا ہے تو مولانا کا وہاں پر میری موجودگی میں اس بات پر کہ آپ ہمیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں, اب ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے تو ہم یہ عدم اعتماد, تو کیونکہ مجھے مولانا کی تکریم بہت ہے. اگر مولانا کے پاس کوئی ایسا ہے کوئی بندہ, کوئی ایک آدمی جو آ کے یہ بتا دے کہ کب ان کو وہ ملے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ ٹو مچ کنفیوژن, لیکن جنہوں نے کل آپ کا شو دیکھا ہوگا انہیں کلیئرٹی کل ہی مل گئی ہوگی. آج مولانا کی وضاحت سے پہلے ہی وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ بات اصل میں ہوئی کیا تھی, اور آپ نے ریفرنسز بھی دیے تھے. کل کی آپ کی جو پریڈکشن تھی ان ساری باتوں کے حوالے سے وہ شامل کریں گے. جی. جنرل فیض اور جنرل باجوہ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان کو نکالا جائے, وہ چاہتے تھے کہ پریشر ڈال کے کچھ اپنے کام کروائے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ کا ایجنڈا ضرور تھا, جنرل فیض کا ایجنڈا نہیں تھا. مگر نون لیگ کو شاید یہ مولانا کو شاید یہ شک تھا کہ شاید اس پہ جنرل فیض بھی انوالوڈ ہے. اچھا, اس میں تو جو جماعتیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں جنرل باجوہ کا بھی نہیں تھا. جنرل باجوہ کا بالکل تھا. جنرل فیض تو جب چلے گئے پشاور ایز کور کمانڈر تو ہی لاسٹ کنٹرول آف ISI. تو مگر باجوہ صاحب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو اس کے بعد چلا, اور یہ تو 3 مہینے اس کی تیاری ہوتی رہی, آنا جانا تیاریاں ہوتی رہیں, لوگ ملتے رہے, بناتے رہے, جوڑ توڑ ہوتا رہا. آخری سٹیج ایسی تھی جس کا میں نے اس دن بھی ذکر کیا, میں پھر کہتا ہوں کہ جنرل باجوہ چاہ رہے تھے کہ ایک چھوٹی سی ایکسٹینشن اور مل جائے, 1 آدھ سال کی, اور عمران خان تیار نہیں تھے. اور یہ بات صحیح ہے جو کہ احمد یار کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے ایک میٹنگ کال کی جس کے اندر سب لوگ یہ پہنچے, یہ ڈیورنگ دی ووٹ آف نو کانفیڈنس, اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس کو وڈرا کر لیں. عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں الیکشن کرا دوں گا. اب میرا خیال ہے کہ اس وقت 2 ایشوز تھے. ایک تو یہ تھا کہ کچھ لوگ یہ شک کر رہے تھے کہ یہ عمران خان کو دکھاوا کہ بھئی میں نے تو ان کو پوچھا ہے, وہ مانتے نہیں ہیں بات, کیونکہ عمران خان اب شک کرنے لگا تھا کہ باجوہ صاحب کو بھی ہاتھ ہے اس نو کانفیڈنس موشن میں جو لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. تو اس لیے وہ یہ دکھانا بھی چاہ رہے تھے کہ میں نے پوری کوشش کی بلا کے ان کو. مگر میں یہ سمجھتا ہوں, اور میری کچھ اس میں انفارمیشن بھی ہے, کہ باجوہ صاحب لگے ہوئے تھے یوزنگ ادر سورسز کہ ان کو کیری آن, کیونکہ وہ عمران ان کی بات نہیں مان رہا تھا. تو اس لیے ایک طرف یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تو کوشش کی ہے ان کو ہٹانے کی کہ بھی پیچھے ہٹ جاؤ, چھوڑو, بات مان لو. دوسری طرف میرا خیال ہے ان کو اشارے ہو رہے تھے انڈائریکٹلی کہ کیری آن. اور آپ نے دیکھا آخری وقت تک یہ ایشو چلتا رہا کہ کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کو آگے لے جانا چاہیے یا نہیں لے جانا چاہیے, اور کوشش جاری رہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب تو فلی انوالو تھے. باقی جنرل فیض تو پہلے دن سے خلاف تھے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے, اور اسی لیے اس کی جو پیش قدمی ہوئی یا اس میں رفتار جب آئی تو اس وقت آئی جب جنرل فیض جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گئے تھے.
ٹو پشاور. انہوں نے اپنی ایکسپلینیشن میں بھی یہی کہا ہے کہ میں اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھا جس وقت کی مولانا بات کر رہے ہیں. لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آیا, وہ یہ کہ مسلم لیگ نون کے رہنما نواز شریف صاحب اکثر اپنی گفتگو میں یہ الزام لگاتے تھے کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ بطور کور کمانڈر بلوچستان ان کی حکومت گرانے میں ملوث تھے 2018 سے پہلے کے جو ایونٹس ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب نہیں رہے تھے تو ان کے اختیار میں یہ نہیں تھا, تو عاصم سلیم باجوہ صاحب کے اختیار میں کیسے تھا چینج آف گورنمنٹ ان بلوچستان؟ اوکے, یہ تو انسٹیٹیوشنل ایشو ہے, لیٹ می ایکسپلین. اوکے, جنرل کور کمانڈر جو ہے وہ اس قسم کے انیشیٹیوز خود نہیں لیتے, نہ لے سکتے ہیں. یا تو ان کو جی ایچ کیو سے یا آرمی چیف سے آتی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, اور وہ پھر آئی ایس آئی کی مدد لیتے ہیں. تو یہ جی ایچ کیو, آئی ایس آئی اور کور کمانڈر سیم پیج پہ ہوں گے تو پھر یہ آگے جا کے کام بنتا ہے. اچھا, اس لیے جنرل عاصم جو تھے وہ سیم پیج پہ تھے ود اس وقت کے ڈی جی اور اس وقت کے آرمی چیف, تو اس لیے یہ کام ہو گیا. وہ امپلیمنٹ کر رہے تھے, پالیسی کہیں اور بنی تھی. پالیسی امپلیمنٹیشن اس وقت یہ ان لائن تھے لیکن بعد میں سپلٹ آ گئی, اور سپلٹ وہ اور چیز ہے. اب آپ اس کو اب آپ کمپیئر کریں ود کہ جنرل فیض ایز کور کمانڈر واز ناٹ پارٹ آف دا پالیسی شفٹ ہو گئی تھی, اسی لیے ان کو شفٹ کر دیا تھا. تو وہ جب ادھر ہو گئے تو ان کے پاس پاور وہ نہیں رہی. اگر تو سچویشن وہی ہوتی جو کہ عاصم کے لیے تھی تو پھر تو بالکل اور بات ہوتی, مگر فیض واز شنٹڈ اینڈ دا نیو ڈی جی آئی ایس آئی اینڈ جی ایچ کیو وہ اب ایک انہوں نے مل کے کام کیا جو بھی آگے ہوا. سو یہ اس لیے یہ کہنا کہ جی جنرل عاصم جو تھے ان کے پاس پورا پاور تھا ٹو چینج اے گورنمنٹ, تو یہ کیوں نہیں کہ جنرل فیض جو تھے وہ پشاور میں اسکور کمانڈر وہ بھی تو انفلوئنشل ہو سکتے تھے. انہوں نے بیہائنڈ دا سینس کی تھی تھوڑی بہت ادھر ادھر, مگر ان کے اوپر بڑی کڑی نظر تھی اس وقت. جو نئے آئی ایس آئی چیف آگے تھے کہ جنرل فیض کو دیکھنا ہے کہ یہ ادھر ادھر گڑبڑ نہ کرے, بیکاز باجوہ صاحب فل کنٹرول میں تھے. اوکے سر, یعنی اس معاملے میں, اس مدعے میں جنرل فیض از کلیئر, لیکن جنرل باجوہ صاحب محبت کا یقین عمران خان صاحب کو بھی دلا رہے تھے, لیکن دوسری طرف یہ پی ڈی ایم جماعتوں کو بھی پش کر رہے تھے. پی ڈی ایم جماعتیں کسی صورت میں بھی آگے نہ بڑھتی اگر انہیں یہ ایشورنس نہ ہوتی. دیکھیں نا, ایم کیو ایم تو ہمیشہ جو فون کال آتی ہے اس کے اوپر کرتے ہیں. یہ اگر ان کو ایک فون کال آ گئی تھی یا آ جاتی جنرل باجوہ سے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, وہ پیچھے ہٹ جانا تھا. اب ہوا کیا کہ عمران کو کنونس کرنا تھا کہ بھئی میں تیرے ساتھ ہوں, میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, مگر ادھر بھی تو کام چلانا تھا نا کہ پریشر رہے عمران کے اوپر. تو اسی لیے میں نے کل کہا تھا کہ آخری سٹیج پہ یہ جو چوری پرویز الہی کو راستہ جو چینج کیا گیا آخری منٹ پہ ڈیفلیکشن, ہاں تو اس میں مطلب کچھ تو تھا نا اس کے اندر. رائٹ, وہ مونس الہی صاحب نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کو کال ایکچولی جنرل باجوہ کی ہی آئی تھی, تو اس سے تصدیق ہوتی ہے آپ کے اس انالیسس کی آبویسلی. تو دی تھنگ از کہ چلیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جنرل باجوہ نے ہاتھ کھینچ لیا. وہ یہ آپ سمجھا یہ چکے میرا ہیں. پوائنٹ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا. اس وقت ایک چوری پرویز الہی کا ادھر ادھر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. ہاں, لیکن وہ یقین دلانا تھا کہ میں آپ کے ساتھ. اب یہ مونس الہی یہ کور کر رہے ہیں جنرل باجوہ کے لیے کہ جی نہیں وہ تو بالکل ہٹ گئے تھے پیچھے اینڈ سو آن اینڈ سو. ہاں, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے محسن ہے جنرل باجوہ. جنرل باجوہ بڑے محسن رہے ہیں, اسی لیے تو ایکسٹینشن بھی ملی, اسی لیے 2018 میں لے کے آئے ان کو پی ٹی آئی کو, تو بالکل رہے. مگر ایک سٹیج ایسی آئی تھی, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, آج یہ کسی وقت آپ پوچھیں گے تو پھر کہانی بھی بتا دوں گا, آج مختصر سی بات کر دوں. ایک سٹیج ایسی آئی تھی کہ جنرل باجوہ اور عمران خان کی کافی آپس میں تلخی ہو گئی تھی, اور جنرل باجوہ ایک میٹنگ کے بعد واپس آئے, اور واپس آ کے انہوں نے 3-4 جو ان کے کلوز جنرلز ہیں ان کو کہا میں تھک گیا ہوں, میرے سے یہ نہیں ڈیل ہوتا, میں ریزائن کرنے لگا ہوں. اچھا, تو پھر 4 یا 5 جنرلز, یہ پھر کسی وقت میں آپ کو نام لے کے بتاؤں گا. اچھا, مدعا کیا تھا, کس معاملے؟ یہی ڈسٹرسٹ ڈسٹرسٹ شروع ہو گیا تھا, اور وہ ٹینشن شروع ہو گئی تھی. باجوہ صاحب واز ٹرائنگ ٹو ہینڈل ٹو مینی تھنگس. تو انہوں نے کہا یار میں جانا کر, آپ پہ خسمہ میں جانا کر لیں جو کرنا ہے انہوں نے, کیونکہ وہ بہت سی گیمز چل رہی تھی نا, اینڈ بلیم آ رہا تھا, ادھر یہ ہو رہا تھا, ادھر وہ ہو رہا تھا, جنرل فیض ادھر کچھ کرنے لگے ہوئے تھے ادھر. تو پھر میں آپ کو بتاؤں وہ ایک ایسی سٹیج تھی کہ جہاں کے 3-4 جنرلز پہنچے, اور جناب جنرل باجوہ کے گھر پہنچے, اور وہاں جا کے ان کو سمجھایا کہ ایسے نہیں کرنا, ہم سارے اڑ جائیں گے, آپ نے بیٹھنا ہے یہاں. اور اس میں کچھ ان کے رشتہ دار ایکس جنرلز کا بھی بڑا رول تھا, جنہوں نے ان کو سمجھایا کہ ایسے نہیں کرنا, کوئی ریزگنیشن نہیں دینی. فادر ان لا
چلیں اب اچھا چلیں. جب آپ نے ذکر کر دیا تو سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. میں تو صرف تھوڑی سی کلیئرٹی چاہ رہی تھی. چلیں میں کسی اور معاملے میں کلیئرٹی لے لیتی ہوں. وہ یہ کہ ان کو بہت مشاق سیاستدان سمجھا جاتا ہے. مولانا صاحب کو بڑا سینئر سلجھے ہوئے سیاستدان, گفتگو میں بھی بڑے احتراز سے کام لیتے ہیں, لیکن فیصل کریم کنڈی صاحب نے انہیں چلے ہوئے کارتوس قرار دے دیا. اور پھر جب مولانا نے یہ کہا کہ غلطی سے نام منہ سے نکلا تو اسے ایسے لگا کہ انہوں نے یہ بلنڈر کیا ہے اور پسپائی اختیار کر لی. مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ یہ باتیں اس وقت کھول کے گڑے مردے اکھاڑ کے مولانا صاحب اچیو کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیے انہوں نے اسی انٹرویو کے اندر پہ یہ بھی کہا کہ میں تو یقین ہے میرا پورا کہ یہ سارا ڈرامہ جو ہے یہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے کیا, عمران خان کو لانے میں, پھر ان کو سہارنے میں, پھر ان کا ساتھ دینے میں, پھر سیم پیج کرنے میں, اور اسی لیے پھر ایکسٹینشن بھی ملی اور دوسرے صاحب بننا چاہ رہے تھے آرمی چیف. تو یہ سب کے اپنے پرسنل ایمبیشنز بھی اس کے اندر انوالو تھے. تو یہ پورا ایک پروجیکٹ تھا عمران خان. بٹ عمران خان کا پروجیکٹ باجوہ پروجیکٹ تھا اینڈ فیض پروجیکٹ تھا کہ اس میں خان صاحب بھی, ان کو بھی کچھ مل رہا تھا اور ان دونوں کو بھی کچھ مل رہا تھا. باجوہ صاحب نے تو ایک ایکسٹینشن لے لی نا, مگر میرا خیال ہے اس کے آگے بھی وہ کچھ سوچ رہے تھے کہ وہ کچھ اور بھی مل جائے تو اچھا ہے, ایک آدھ سال اور مل جائے. اور جنرل فیض کا تو یہی مقصد تھا کہ اگلا آرمی چیف جو ہے ان کو بنایا جائے. تو جب یہ جنرل فیض جب یہ ہوا کہ باجوہ صاحب نے سوچا ایک سال اور لینا ہے, تو پھر وہ اگر ایسے ہوتا تو پھر جنرل فیض کو وہ ریٹائر ہو جاتے. تو اس لیے پھر ان دونوں کے راستے الگ ہو گئے. تو پھر جب الگ ہو گئے تو پھر عمران خان اور فیض ایک پیج پہ تھے اور باجوہ صاحب پیچھے ہٹ گئے تھے. اور باجوہ صاحب نے فلرٹیشن شروع کر دی تھی ان مائی ویو ود دی اپوزیشن. اینڈ وہ دسمبر جنوری میں وہ فلرٹیشن شروع ہو گئی تھی اور مارچ میں جا کے پھر وہ ایک جگہ پہ پہنچی. وہاں پھر تھوڑی بہت اس قسم کی پل بیک کریں نہ کریں, کیا کریں کیا ہونے, کیونکہ عمران کے ساتھ کافی ٹینشن ہو چکی تھی. لیکن جانے سے پہلے وہ کہہ چکے تھے کہ فوج نیوٹرل ہو چکی ہے. اب بھی اس پر سوال. اب آپ سوچئے یہ کہنا کہ فوج نیوٹرل ہو چکی ہے, یہ تسلیم کرنا ہے کہ اس سے پہلے نیوٹرل نہیں تھی اور پرو عمران تھی. تو یہ بہت بڑی ایڈمیشن تھی, بہت بڑی, کہ اب ہو چکی ہے, نیوٹرل ہو چکی ہے. تو وہ نیوٹرل, یہی نیوٹرلٹی تھی کہ بھئی ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کہنا چاہ رہے تھے عمران خان کو کہ میں نہیں پش کر رہا اس کو, اس لیے میں اب نیوٹرل ہو گیا. اور ان کو کہنا چاہ رہے تھے اپوزیشن والوں کو کہ آپ کریں جو آپ کر رہے ہیں. یعنی ڈبل ان اے وے ڈبل گیم, وکٹ کے دونوں طرف. کچھ کنفیوژن تھی, کچھ انسرٹنٹی تھی, کچھ انڈیسیژن تھی, اس قسم کی سچویشن بن چکی تھی. رائٹ. اچھا یہ سچویشن جو ایک اور بننے جا رہی ہے وہ شاید اس کے ابھی بادل چھا رہے ہیں, لیکن آپ سے جاننا ہے کہ وہ ویسا ہوگا جو خطرہ جس کی طرف لوگ نشاندہی کر رہے ہیں. وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان تحریک انصاف بلکہ پیپلز پارٹی بھی, جی ڈی اے بھی, تمام نیشنلسٹ پارٹیز بھی, وہ سب یہ کہہ رہی ہیں کہ ریگنگ ہوئی ہے. اور پی ٹی آئی تو پروٹیسٹ بھی کرنے جا رہی ہے کنٹری وائڈ. مولانا صاحب بھی یہی ایسے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. اور جی ڈی اے نے بھی آج بہت بڑا اجتماع کیا جس میں جماعت اسلامی بھی شریک. کچھ لوگ اسے مماثل قرار دے رہے ہیں سچویشن کو 1977 سے, جب پھر بھٹو صاحب نے کیا یقین دہانی کرائی اور ان کو ٹاپل کر کے کون آ گئے, پھر 10 سال وہ رہے 90 دن میں انتخابات کا کہہ کے. ایسے خطرات ہیں؟ دیکھیے سپرفیشلی لگتا ہے ایسے بظاہر کہ مسئلہ ہے. مولانا کہہ رہے ہیں میں بھی احتجاج کروں گا, پی ٹی آئی کہہ رہی میں بھی کروں گا, جی ڈی اے نے احتجاج شروع کر دیا ہے. بلوچستان میں نیشنلسٹ پارٹیز جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں ہم بھی احتجاج کریں گے. سب کے گریوینسز تو ہیں, مگر کیا یہ سارے پی این اے ٹائپ موومنٹ بن کے یہ جو اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو اکٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف, کیونکہ جو بھی یہ کریں گے پھر ان کے خلاف جائے گا نا. اگر نئی الیکشن کی طرف یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو پھر یہی ہوگا نا کہ یہ جو ابھی ہونے جا رہا ہے یہ رک جائے گا. اور وہ نئی الیکشن کون کرے گا؟ یہ تو نہیں مانیں گے. تو یہ کس کے اوپر پھر ڈیمانڈ جائے گی؟ یہ ڈیمانڈ پھر فوج کے اوپر جائے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ایسی صورتحال نہیں ہے. یہ لوگ سب کو پتہ ہے کہ ہم احتجاج اپنا ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارا خیال ہے ہم سے کچھ سیٹس چھین لی گئی ہیں. اوپر کس کو دے دی ہیں وہ الگ بات ہے, مگر ہم سے چھین لی گئی ہیں. یا یہ کہ وہ اپنی پاپولیرٹی تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ ہم اتنے پاپولر نہیں رہے. جی ڈی اے کو 3 ملتی تھی 2 مل گئی, مطلب بڑا شور ڈال دیا. تو نیشنلسٹ کو 6 ملتی تھی 4 مل گئی ہیں, اس قسم کی بات. تو
تو اس لیے یہ ضرور چھوٹی موٹی ٹنکرنگ ضرور ہوئی ہوگی، مگر اس کا کوئی پروف شوف بڑا مشکل ہے اس کا ہونا۔ اب مولانا بلوچستان میں نمبر 3 پہ ہیں وہ، پیپلز پارٹی جو ہے وہ سب سے آگے ہے، پھر نون لیگ ہے اور پھر یہ ہے۔ اب مولانا نے اس وقت یہ سارا کچھ اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ جو سارے مذاکرات ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے، اس کے اندر مولانا شامل نہیں ہے۔ جی، پاور شیئرنگ ہو رہی ہے نا، تو پاور شیئرنگ میں مولانا کا کوئی رول پریس نہیں۔ کانفرنس میں بھی نہیں تھے نا، تو اس کے بعد شاید چنگاری۔ تو یہ پھر مطلب ہے وہ ان کو اپنی اہمیت بنانا چاہ رہے ہیں نا۔ اوکے، اب دیکھیے میں آپ کو یاد دلاؤں، جب مولانا نے 2019 کے اندر ایک دھرنا لمبا چوڑا لانگ مارچ کر کے اسلام آباد پہنچے تھے، تو اس وقت ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی ان دا اسپیکٹر آف تھنگس۔ اس وقت وہی پیپلز پارٹی تھی اور نون لیگ تھی اور پی ٹی آئی تھی۔ مولانا نے یہ دھرنا کر کے اپنے آپ کو سینٹر سٹیج لے آئے، اور اس وقت ایسے لگتا تھا کہ شاید ان کو اشارہ ملا کہیں سے، اور یہ بھی اشارے کر رہے تھے کہ مجھے اشارہ ملا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں، مگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کو پتا تھا کوئی اشارہ وارہ نہیں ملا، اور یہ ان کو غلط فہمی ہے کہ ان کو اشارہ ملا ہے، کیونکہ اگر جو اشارہ دینے والے ہیں اگر انہوں نے انڈائریکٹلی مولانا کو اشارہ دیا تو ادھر کہہ دیا کہ ہم نے نہیں دیا، اس لیے انہوں نے جوائن نہیں کیا 2019 میں۔ اگر یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جوائن کر لیتے تو پھر عمران خان بچتا نا، مگر اس وقت تو سیم پیج کا ایک نیریٹو چل رہا تھا، تو یہ تو ہونا نہیں تھا۔ تو مولانا کو اس وقت میرا یہ تجزیہ ہے کہ مولانا کو مس لیڈ کر کے ان سے یہ کروایا گیا، اور وہ باجوہ صاحب اس وقت تیاری میں تھے ایکسٹینشن کی، تو مولانا سے اپنا کام کروا لیا۔ کتنی گہری گیمز ہے ویسے۔ ہاں نہیں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ جو سوال آپ نے پوچھا، میں سمجھتا ہوں کہ ان سیاسی جماعتوں کو پتہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کسی موڈ میں نہیں ہے کہ یا نہ وہ ڈائریکٹ انٹری کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ یہ کسی کو یہاں میجورٹی دے کے ان کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ سارا جو سسٹم بن گیا ہے اس میں چھوٹا موٹا رول ان کا ضرور ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں وہ کہتے ہیں نا where there's smoke there's fire، مگر یہ بھی بات صحیح ہے کہ اگر زیادہ بڑے پیمانے پہ ریگنگ کرنی ہوتی تو پھر سیٹیں کچھ اے این پی کو ایک دو سیٹیں مل جاتی، کچھ جماعت کو مل جاتی، کچھ ادھر ادھر مل جاتی، اور پی ٹی آئی کو کے پی میں اتنی لمبی چوڑی سیٹیں نہ ملتی، اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ جس قسم کی گورنمنٹ وہ بنائیں گے اور کس قسم کا غصے کا اظہار کریں گے وہ، تو وہاں تو پھر کوئی ریگنگ نہیں ہوئی پی ٹی آئی کے خلاف۔ اگر کوئی ریگنگ ہوئی ہے تو وہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے خلاف ہوئی ہے، پی ٹی آئی کو ووٹس دے دیے، ایسے نہیں ہوا۔ یہ جینیونلی یہ لوگ ہارے ہیں وہاں، ان کی پاپولیرٹی نہیں ہے جو پی ٹی آئی کی تھی۔ مگر اب یہ کیسے مانے اس بات کو کہ ہم جینیونلی ہارے ہیں؟ کوئی اس ملک میں مانتا ہے کہ میں جینیونلی ہارا ہوں؟ کبھی نہیں مانتا۔ تو یہ ایک قسم کی اٹینشن گریبنگ ٹیکنیک ہے۔ ایک طرف وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ ان کے اوپر پریشر ہے کہ آپ نے ریگنگ کی ہے یا آپ کے لیے ریگنگ ہوئی ہے کے پی میں۔ دوسری طرف وہ پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو کہہ رہے ہیں یار اسی بھی تو تاریخ راہوں میں بیٹھے ہیں، ہمیں بھی بلائیں، ہمیں بھی یاد کریں، ہمیں تو ہم بھی تو پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ ہیں، کب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بنایا آپ پریزیڈنٹ اینڈ سو آن۔ تو آپ الگ میں آپ نے بانٹنا شروع کر دیا۔ بلوچستان میں ہماری حیثیت ہے بھائی، وہ چلو یہ نہیں کوئی ادھر کی بات کرو ہمارے ساتھ، یہ تو نہیں کہ آپ دونوں مل کے وہاں بھی کچھ کر لیں گے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بائی کریں گی مولانا کی؟ نہیں، میرا خیال ہے ان کو آن بورڈ لے آئیں گے۔ اچھا، ہاں وہ لے آئیں گے ان کو بورڈ، بیکاز مولانا کو ناراض کرنے سے ملتا کچھ نہیں، اور مولانا از آلویز اے گڈ ایلائی، ڈونٹ فرگیٹ ان کے پاس بڑی فورس ہے جو کہ سڑکوں پہ آ جاتی ہے، پریشر ڈال سکتی ہے۔ سو اگر یہ سارا ریگنگ کا جو آپ نے بات کی اور ہر کسی کا سوائے آئی گیس نون لیگ نے ابھی تک اس بارے میں کوئی کھل کے بات نہیں کی ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے، وہ خاموش ہیں اور کچھ زیادہ ہی چپ ہیں، اگر اس ریگنگ کے شور کو جن کو بوتل میں بند کرنا ہو تو کیا سپریم کورٹ ویسے ہی کمیشن بنا سکتی ہے جس طرح 4 حلقے اور 35 پنکچر پہ ایک بنا تھا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ نون لیگ نے زیادہ شور نہیں ڈالا about ریگنگ۔ اب بات یہ ہے کہ الزام تو یہ ہے کہ ان کے لیے تھوڑی بہت ریگنگ ہوئی ہے، تو وہ کیسے یہ کہیں کہ یہ ریگنگ ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج مریم اورنگزیب نے اور طاہرہ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس کے اندر انہوں نے موٹی بات یہ کی ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی والے فارم 45 لے کے پھر رہے ہیں، ان میں سے پتہ نہیں کتنی جعلی فارمز 45، ڈیجیٹل دہشت گردی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ ان کو کہا گیا الیکشن کمیشن میں کہ یہ دکھائیں یا وہ دکھائیں تو انہوں نے دکھاوا کچھ نہیں سر، ٹی وی اسکرینز گریب اسکرینز کر کے وہ دکھایا۔ آج ویسے اور کیا اس پہ کوئی وزن ہے جو مریم کہہ رہی ہے کہ نہیں؟ آج میں نے بڑے غور سے دیکھی ہے یہ جو پریس کانفرنس پی ٹی آئی نے کی ہے فارن آبزرورز وغیرہ کے لیے، آئی مسٹ ٹیل یو آئی ایم ویری ڈس اپوائنٹڈ۔ اچھا، اس میں کوئی حقیقت
فیکٹس نہیں پیش کیے گئے, لوگوں نے اسپیچز کی ہیں آ کے وہاں, سوائے میرا خیال ہے سلمان راجہ اور ایک آدھ نے جس نے کچھ ایویڈنس پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے, ڈیٹا پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. باقی لوگ آئے ہیں, انہوں نے اسپیچز ماری ہیں, ریٹرک. اور میں کافی میں ڈس اپوائنٹڈ تھا کہ توقع یہ تھی کہ کچھ کانکریٹ ڈیٹا لے کے آئیں گے, کچھ بات کریں گے, کچھ سمجھائیں گے, اور یہ نہیں کہ صرف جیسے کہ ایک جلسے کے اندر اسپیچز کرتے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اب بات یہ ہے کہ یہ جائے گی وہی بات کہ الیکشن ٹرائیبیونل کے اندر یہ ساری فیکٹس پریزنٹ کرنے پڑیں گے. وہاں پتہ لگ جائے گا کون سی فارم 45 جعلی ہے اور کون سی فارم 45 جعلی نہیں ہے, اور وہاں یہ سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. لیکن پبلک میں تو بیانیہ پی ٹی آئی نے بنا لیا, پبلک میں پی ٹی آئی نے بیانیہ بنا لیا ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی از مچ بیٹر آرگنائزڈ آن سوشل میڈیا اور پروپیگنڈا, اور انہوں نے پیسے بھی خرچ کیے ہیں, ان کے اندر جذبہ بھی ہے, اور انہوں نے یہ ساری فارم آف کمیونیکیشن ماسٹر کر لی ہے. آج بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا کو مانیٹر کرنا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں جی $1 لاکھ دیو تو اسی تانوں بنا دینے ہیں 1 منتھ. ابھی ایک پروپوزل آئی ہے کہ یہ $1 لاکھ دیں نون لیگ, تو ہم ان کے لیے ایک پی ٹی آئی جیسا ایک پلیٹ فارم بنا دیتے ہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے. مگر یہ ادھر جاتے ہیں, بس کی بات نہیں ہے, بس کی بات ہے, پیسہ تو بہت ہے مگر کرتے نہیں ہیں, بیکاز ان کا سٹائل ہی فرق ہے, ان کے جو لوگ ہیں ان کی سوچ ہی فرق ہے, اور یہ نقصان دے گا انہیں, اور ان کو بہت نقصان ہوا ہے اس کی وجہ سے. حالانکہ ان کے ہاں ینگ لوگ ہیں جو پروفیشنل ٹائپس ہیں, مگر وہ بھی سینئر لیڈرشپ جو ہے ان کو نہیں سمجھ آتی. اور یہ سب سے ایڈوانٹیج پی ٹی آئی کا یہی ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ جونیئر لیڈرشپ ہے, ینگ لیڈرشپ ہے, اور جو پرانے لوگ ہیں وہ بھی اب اس بات کو احساس ان کو ہو گیا ہے کہ وی ہیو ٹو بی ڈفرنٹ. اور ڈونٹ فرگیٹ پی ٹی آئی تو 5 سال سے لگی ہوئی ہے سوشل میڈیا. نو ڈاؤٹ 5th جنریشن وار جب آئی انٹروڈیوس کرائی گئی, انہوں نے تو بالکل ان کے ساتھ آپ کمپٹیشن کرنا بڑا مشکل ہے, اور یہ پروپیگنڈا کے ماسٹرز ہیں. آپ دیکھیے نا یہ جو فارم 45 کا پروپیگنڈا ہے, اور اس میں کچھ ایڈیٹڈ فارم 45 بھی چل رہے ہیں سوشل میڈیا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے. لیکن اس سے پبلک جو ہے, عام جو یوزر ہے, وہ انسپائر ہو سب جاتا یہ ہے, سارے یہی کہہ رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ وہ صحیح کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے یا نون لیگ والے کہ بھئی اگر اتنی ریگنگ ہوتی تو آپ کو اتنی سیٹس مل جاتی. اچھا, اب وہ ان کا جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہے یہ کہ نہیں ہمیں زیادہ مل رہی تھی, ہمیں روکا گیا. 177 یہ بھی پروپیگنڈا ہے, ٹوٹل پروپیگنڈا ہے. ابھی پتہ چلے گا آگے جا کے کہ یہ کتنی سیٹیں ان کو ایکچولی ملتی ہیں اور کتنی نہیں ملتی, اور کتنے لوگ ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو جوائن کر لیتے ہیں, ایک پارٹی کو یا دوسری پارٹی کو جا کے پتہ. اور اسی لیے یہ فکر مند ہیں, اسی لیے اتنا میسو پروپیگنڈا کیمپین چل رہا ہے. پریشر بھی اسی کی وجہ سے آئے گا, اور جو آزاد امیدوار ہیں وہ بھی انڈر پریشر رہیں گے اسی کیمپین کی وجہ سے جو پاکستان تحریک انصاف چلا رہی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کم از کم پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا توڑ نہیں کر سکیں, وہ ہیں ڈیفینسو, اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے وہ اگریسو ہے, جو یہ وجہ ہے کہ ایکسپلینیشن پہ دوسری پارٹیز مجبور ہو جاتی ہیں. لیکن آگے چل کے مزید کیا کیا ہو سکتا ہے, پاسبلٹیز کیا ہیں, بریک کے بعد آ کے بات کریں گے. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. ادھورا رہ گیا وہ سوال کہ کہیں نہ کہیں تو اس کو روکنا ہوگا نا, ایجیٹیشن اور یہ پروٹیسٹ کے سلسلے کو, کیونکہ عوام میں ایک میسج جا رہا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے. کمیشن ویسے ہی بنایا جائے جیسے عمران خان صاحب کو بنا کے دیا گیا تھا تو معاملات سدھر سکتے ہیں. دیکھیے, آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 2013 کے الیکشنز ہوئے, 1 سال کے بعد خان صاحب نے شور ڈال دیا کہ الیکشنز رگ ہوئے, 35 پنچر ہو گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. 1 سال تو وہ گھومتے رہے عدالتوں میں ادھر ادھر کے جی 4 سیٹیں ہیں یہ ہے. پھر 1 سال کے بعد انہوں نے ایک دم پوری الیکشن کو چیلنج کر دیا. تو اس وقت عمران پروجیکٹ لانچ ہو رہا وہ تھا, لانچ جو کام پورا نہیں ہوا تھا اس کو انہوں نے ری لانچ کیا کہ اب نواز شریف کی گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے اور خان کو راستہ دینا ہے. اسی لیے پھر لانگ مارچز شروع ہو گئے. اس وقت پھر یہ ڈیمانڈ کریٹ کی گئی کہ جی ایک کمیشن بنائیں, کیونکہ 1 سال ہو چکا تھا جہاں جہاں لوگوں نے چیلنجز کیے ہوئے تھے عدالتوں کے ذریعے یا ٹرائیبیونلز کے ذریعے, وہ فارغ ہو چکے تھے, تو وہ سٹیج ختم ہو چکی تھی. تو اس لیے پھر ایک کمیشن کی ڈیمانڈ, اور نواز شریف نے کہا بنا لو, اور بنا دی. اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا جی تم بتاؤ کس کو اس کا سربراہ بنانا چاہتے, تو انہوں نے کہا ایک ایکس چیف جسٹس صاحب کا نام لیا, انہوں نے کہا بنا دو. وہ 6 مہینے کے بعد ساری ایویڈنس دیکھ کے, اور اس وقت یاد رہے کہ سلمان راجہ صاحب جو تھے وہ نون لیگ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے. تو اس وقت یہ سارے ایشوز آئے, اور یہاں تک کہ وہاں کسی نے پوچھا خان صاحب سے کہ حامد میر صاحب نے کہ آپ نے کمیشن میں 35 پنچر کا ذکر کیوں نہیں کیا, تو اس نے کہا وہ تو سیاسی بیان تھا.
دیکھیں تو حالانکہ مجھے طلب کر لیا تھا کمیشن نے کہ جی خان صاحب پوچھنا چاہیں گے. خان صاحب نے پوچھا وہ چاہیے کچھ نہیں ہوا. تو خیر تو اب سچویشن فرق ہے. ابھی تو وہ ٹرائیبیونلز کی سٹیج ہے نا, جی ابھی تو یہ ایجیٹیشن کی سٹیج ہے. ابھی یہ کمیشن کی طرف انہوں نے اگر کہہ دیا نا تو یہ معاملہ سارا ٹھپ ہو جائے گا, جی ٹھنڈا پڑ جائے گا نا. رائٹ. تو یہ اس لیے کمیشن نہیں مانگیں گے اس وقت. ہو سکتا ہے گورنمنٹ کہہ دے کہ جی ہم بنا دیتے ہیں کمیشن, مگر یہ نہیں مانگیں گے کمیشن ایٹ دس اسٹیج, کیونکہ اس وقت وہ ایجیٹیشن اسٹیج میں ہے. تو اور پلس ابھی وہ اس کا جواب یہی ہے کہ کمیشن کی کیا ضرورت ہے, ابھی تو الیکشن ٹرائیبیونلز ہیں, کورٹس ہیں, ان کو پہلے ایگزاسٹ کر لیں پھر دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہکپس جو ہیں وہ آتی رہیں گی اور حکومت سازی کا عمل متاثر نہیں ہوگا, حکومت بن جائے گی. دیکھیے حکومت سازی جو ہے اس کا وہ پرابلم بنے گی اس کے لیے. یہ ایجیٹیشن جو ہے نا ابھی تو سڑکوں پہ ہے نا. جی یہ پھر جب پارلیمنٹ آ جائے گی, گورنمنٹ بن جائے گی, تو پھر یہ باہر کی ایجیٹیشن کا کوئی اہمیت نہیں ہوگی. پھر وہ پارلیمنٹ کے اندر ایجیٹیشن ہوگی اور ڈسرپشن ہوگی, جس کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی والے بالکل نہیں چھوڑیں گے, وہ تو چلنے ہی نہیں دیں گے. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف ہی بنا لے حکومت, کیونکہ ایک خبر آ رہی ہے ذرائع سے کہ مسلم لیگ نون کے اجلاس میں یہ ڈسکس ہوا ہے کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے, اور نواز شریف صاحب نے یہ رائے دی ہے کہ ان حالات میں یہ کام نہیں کرنا اور پی ٹی آئی کو بنانے دینی چاہیے گورنمنٹ. ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنیل پیس کے ساتھ جاری ہیں مذاکرات پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان حکومت سازی کے اوپر. Is there something fishy? نہیں, there is nothing fishy. نون لیگ definitely wants to take government. میاں صاحب کا جو بھی سوچ ہے ان کو گرین لائٹ تو مل گئی ہے شہباز صاحب کو کہ گورنمنٹ بنائیں. اچھا. اور اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے, تو پھر رہ کے گیا پیچھے. اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ شہباز صاحب گورنمنٹ بنائیں تو بنائیں گے, ختم ہو گئی بات. اب ادھر ادھر کی بات کرنے کی کیا ضرورت. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جو منسٹرز آئیں گے نون لیگ کی طرف سے وہ سارے کے سارے شہباز شریف صاحب کا گروپ ہے نون لیگ کے اندر, ان کے لوگ ہوں گے. میاں صاحب کا تو اگر ایک آدھ بندہ بھی آ گیا تو غنیمت ہوگی. اب دیکھیں نا رانا ثناء اللہ, عباسی صاحب, یہ اس قسم کے بڑے لوگ ہیں اور بھی جو کہ میاں صاحب کے بڑے قریب تھے, تو الیکشن جیتے ہی نہیں ہیں. جاوید لطیف صاحب اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, سعد. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ بنے گی. یہ جو ہے نا کہ جی اپوزیشن میں بیٹھیں, یہ پیپلز پارٹی والے ہیں وہ اپوزیشن میں نہیں بیٹھنا چاہتے مگر گورنمنٹ میں نہیں آنا چاہتے, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اقدامات کرنے ہیں اب سخت وہ اس کی ذمہ داری ہم نہ لیں. جب وہ ہو جائیں تو بعد میں پھر ہم دیکھیں گے کہ جوائن کرنا کہ نہیں کرنا. ابھی کوئی ضرورت نہیں جوائن کرنے کی, کیونکہ ابھی وہ $6 بلین کا جو نیگوسیشن کرنی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اور بجٹ بنانا ہے, کافی سخت قسم کی چیزیں ہیں. اور جانے سے پہلے نگران حکومت نے جو فیصلے لے لیے ہیں, ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہتر یہی ہوتا کہ یہ کہتے ہیں نون لیگ والے کہ ہم نہیں گورنمنٹ بناتے, آپ عمران خان کو کہیں بنائے. اور تو وہ عمران خان گورنمنٹ نہ بنا سکتا, نہیں بنا سکتا نا. لیکن اگر وہ پیپلز پارٹی سے معاونت مانگے اور باقی پارٹی سے بھی, نہیں تو وہ نہیں جائیں گے. تو پھر مسئلہ یہ ہوتا نا کہ اگر یہ عمران خان کو کہتے ہیں گورنمنٹ بناؤ اور وہ نہیں بنا سکتا, تو پھر آئین کے مطابق کسی اور کو کہنا پڑے گا جی آپ اپنی میجورٹی دکھائیں. تو پیپلز پارٹی کے پاس تو ہے نہیں. نون لیگ اگر گورنمنٹ نہیں بنا تو پھر کیا ہوتا, پھر نئی الیکشن کرنی پڑتی ہے, جو کہ کوئی نہیں کرانا چاہتا, نہ نون لیگ کرانا چاہتی ہے نہ پیپلز پارٹی کرانا چاہتی ہے. یہ نہ ہو کہ اس میں اور بھی پی ٹی آئی کو ووٹ پڑ جائے. لیکن اگر کارڈ کھیلنا چاہیں تو نواز شریف صاحب کھیل سکتے ہیں, لیکن آپ نے کہا کہ نہیں, میں یہ سمجھتا تھا کہ پنجاب کے اندر ان کو گورنمنٹ ضرور بنانی چاہیے. پنجاب از کرٹیکل, جس کے پاس پنجاب ہے اس کے پاس آدھا پاکستان ہے, یہ سارا پورا ہی پاکستان ہے. تو پنجاب میں یہ ضرور بنائیں, ان کے پاس پیسے بھی ہوں گے, اچھے اقدامات بھی کر سکتے ہیں, عوام کے لیے کچھ اچھی قدم بھی اٹھا سکتے ہیں, اسٹیپس لے سکتے ہیں. اچھا, یہ کل بھی آپ نے تھوڑا سا اشارہ دیا تھا جب آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کے لوگ آئیں گے زیادہ تر کیبنٹ میں. کیبنٹ کی تشکیل میں اسٹیبلشمنٹ کا ان پٹ کتنا ہوگا, کیونکہ فائنینس منسٹری از مور کروشل اینڈ امپورٹنٹ جو اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں بھی, لیکن اف ناٹ نواز شریف دین اسحاق ڈار صاحب بھی آؤٹ ہیں ان اے وے, اور مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے بھی کل آپ نے بتا دیا کہ کیا ہو سکتا ہے. آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کس کو چاہے گی اور اسٹیبلشمنٹ کے کنسرنس کیا کیا ہو سکتے ہیں اس منسٹری کو؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ اس شخص کو چاہے گی جو ان کے جو کنسرنس ہیں اس کو پش کرے. اب ان کے کنسرنس کیا ہیں؟ ایک تو ان کا کنسرن یہ ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو کہ ریوائز ہوا تھا زرداری صاحب کے زمانے میں جب وہ پریزیڈنٹ تھے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی 18th امینڈمنٹ کے اندر, وہ ریوائز پھر کیا جائے.
کیونکہ ان کا یہ فوج کا یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں رہے اور 10% اور پیسے پروونشل گورنمنٹس لے گئی ہیں، تو اس کو ریورس کیا جائے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کو پیسوں کی ضرورت ہے. پروونشل گورنمنٹ تو پالیٹکس کھیلتی ہے نا پیسے کے ساتھ. فیڈرل گورنمنٹ نے لونز واپس کرنے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے فوج کو پیسے دینے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے بہت سے کام کرنے ہیں، تو اس لیے فیڈرل گورنمنٹ کا جو کٹی ہے وہ کم ہو گئی ہے. تو مگر اس کے اندر جو پرابلم آئے گی وہ یہ کہ یہ جو فائنانس منسٹر ہے وہ اس کے اوپر پریشر ہوگا اور گورنمنٹ کے اوپر، شہباز شریف کے اوپر، کہ NFC ایوارڈ کو ریورس کریں. پیپلز پارٹی اپوز کرے گی. سب سے زیادہ فائدہ پیپلز پارٹی کا ہوا ہے. پنجاب کا تو ایشو نہیں ہے، جو سینٹر میں ہوتا ہے انہی کا بندہ پنجاب میں ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں پیسے واپس کر دو، وہ واپس کر دیتے ہیں. جو بھی سرپلس پیسے ہوتے ہیں وہ واپس ہو جاتے ہیں. سندھ ایک ڈھیلا واپس نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ تو ہم رکھیں گے. تو سب سے زیادہ اپوزیشن پیپلز پارٹی سے آئے گی کہ کون سا فائنانس منسٹر اور کیا اور کیسے یہ کریں گے واپس. وہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. تو مگر پریشر ضرور ہوگا فائنانس منسٹر کے اوپر کہ کوئی راستے ڈھونڈیں جس سے پروونشل سے واپس کچھ پیسے لیے جائیں. سملرلی پرائیویٹائزیشن، اسٹیبلشمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ اب جلدی سے لاس میکنگ یونٹس جو ہے ان کو پرائیویٹائز کیا جائے اور بوجھ نہ اٹھایا جائے. IMF بھی یہی چاہ رہی ہے، نون لیگ بھی یہی چاہتی ہے، مگر پیپلز پارٹی پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہے. اس پیپلز پارٹی نے بھرتیاں کی ہوئی ہیں لوگوں کی. ان کا تو پرانا سٹائل ہی ہے کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز. یہ تو بھٹو صاحب نے یہی تو کیا تھا، نیشنلائزیشن جو کی تھی. تو وہ تو ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ جی پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی، کیونکہ اس کے اندر لوگوں کی بے روزگاری ہے اور پیپلز پارٹی نے نوکریاں دی ہوئی لوگوں کو جس سے ووٹ ملتے ہیں ان کو. PIA ہو گیا، یہ جو بھی ہے، وہ کراچی میں شپ یارڈ ہے، ادھر ہے ڈاکس ہیں، تو سارا پیپلز پارٹی نے بھرتیاں کی ہوئی ہیں. تو پیپلز پارٹی ول بی اپوز ٹو پرائیویٹائزیشن. پھر آپ اس قسم کے اور بھی 3-4 ایشوز ہیں جس کے اوپر پیپلز پارٹی جو ہے وہ بات نہیں مانے گی. یہ بھی تو میں سمجھتا ہوں اس لیے اس کے اوپر بھی لین دین کافی ہوگی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی سے مانی جائے گی. مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. پیپلز پارٹی اپوز کرے گی جس کو بھی اب نون لیگ پرپوز کرے گی اور پیپلز پارٹی اپوز کرے گی. اور مگر ہونا وہی ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہے گی اس کو ہی کریں گے، فائنانس منسٹر بننا پڑے گا. دس از اے فائنل نوٹ. ٹھیک ہے، تو شہباز اسپیڈ اگر ہوگی بھی تو کہاں اسپیڈ بریکرز آ سکتے ہیں. بڑا اچھا احاطہ ہو گیا. ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. کوئکلی شامل کریں گے سیٹھی سے ایک سوال. مسلم لیگ والے جو کر رہے ہیں، جو پہلے انہوں نے 16 ماہ میں کیا ہے، وہ فیصلے کیے ہیں جو کہ عوام کے لیے بالکل فائدہ مند نہیں تھے. اور عمران خان صاحب کے 3 سال کی جو کمائی تھی وہ انہوں نے اپنے سر لے لی ان 16 ماہ کے اندر، اور کوئی بھی ایسا ایک فیصلہ نہیں کر پائے جس سے ان کی جو ہے وہ پولیٹیکل ساکھ جو ہے وہ بہتر ہو سکے. اب یہ جو گورنمنٹ لے رہے ہیں اس کے اندر بھی ایسا ہی ہے. زرداری صاحب پہلے بھی مزے لیتے رہے ہیں، اب بھی انہوں نے مزے لینے ہیں. یہ جو جتنی پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں، یہ کرنے جا رہے ہیں آنے والی گورنمنٹ کے اندر، یہ تو نون لیگ کرے گی اور اس کے بعد یہ پیپل پارٹی والے آ کے بیٹھ جائیں گے. کیا نون لیگ کے اندر کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو ان کو یہ بتائے کہ آپ اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کر رہے ہیں؟ یہ کیسے فیصلے آپ کر رہے ہیں؟ آپ کو اتنا ہی گورنمنٹ کا شوق ہے، آپ کو اتنا حکومت کا شوق ہے کہ آپ اپنا پولیٹیکل جو ہے وہ سارا ہی بیڑا گھر کری جا رہے ہیں. اس کا خدا کا خوف کریں. کیا ہے، حکومت اگلے سال مل جائے گی، اس سے اگلے سال مل جائے گی. فیصلہ آباد سے ہیں کنسرنز دیکھیں آپ. دیکھیے یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا، یہ نون لیگ کے سپورٹرز کے اندر یہ بڑی عام بات ہے. ہم بھی یہی بات کہتے رہے ہیں کہ یار کیا کر رہے ہیں آپ. سیاست ایسے نہیں ہوتی کہ آپ آگے نہ سوچیں اور موقع پرستی کریں اس قسم کی جس سے آپ کی پارٹی کو نقصان ہو جائے. اور یہ جو 16 مہینے یہ رہے ہیں اس سے بڑا نقصان ہوا ہے. یہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. ان کو بڑا شوق ہے کہ جی ہم بنیں، چلائیں اینڈ سو آن. تو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اب جو آگے سچویشن آ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ چلائے گی ہائیبریڈ پلس. شہباز شریف صاحب وہی کریں گے جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی. مشکل فیصلے کیے جائیں گے اور عوام اور دبے گی اور ان کا جو سیاسی کیپٹل ہے وہ اور کم ہوگا. مجھے تو اس چیز کا فکر ہے کہ اگر انہوں نے یہ سب کچھ کیا جو کہ پریشر بہت ہوگا کرنے کو، 2 سال پریشر رہے گا. اگر یہ 2 سال کاٹ جاتے ہیں تو پھر جا کے حالات بہتر ہونے شروع ہوں گے. تو یا تو یہ 5 سال رہیں اور 5 سال رہیں، 2 سال مشکل ہوں گے، گالی پڑے گی. تیسرے سال جا کے کچھ معیشت اٹھے گی آہستہ آہستہ، پیسے آنے شروع ہوں گے، ریونیوز بڑھیں گی اور ایڈ بھی آ گئی ہوگی اور پھر یہ پیسے عوام کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں. اگر تو یہ اسٹریٹجی ہے تو یہ چل جائے گی. مگر سوال یہ ہے ان کو کچھ چلنے دے گا یا نہیں چلنے دے گا. 5 سال کا شیورٹی بانڈ کہاں سے لیں؟ یہی تو پرابلم ہے. جس سے آپ پوچھتے ہیں کسی
نون لیگ والے خود جو ہیں وہ پرائیویٹلی کہتے ہیں جی یہ تو سال ڈیڑھ تو اتنے نہیں چل سکتی گورنمنٹ. تو اب بات یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی والے بھی ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, اور ادھر اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ایشوز ہیں. خان صاحب جو ہیں وہ دھندنا رہے ہیں اور وہ چھوڑیں گے نہیں. وہ آپ کا خیال ہے وہ چھوڑ دیں گے کہ یہ 5 سال چلا لیں؟ وہ تو ایسی ایسی حرکتیں کریں گے کہ ایک کرائسس کریٹ کریں گے, ایٹ ایوری اسٹیج وہ کرائسس کریٹ کریں گے. اور وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ جی یہ محب الوطنی کا اظہار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, نیشنل انٹرسٹ میں ہے یا نہیں ہے. وہ تو پارٹی پولیٹیکل انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی وہ موبلائز کر سکتے ہیں, سب کچھ کریں گے. وہ آپ کو چلنے نہیں دیں گے, اور آپ کیسے چلیں گے؟ آپ نہیں یہ بائے کرتے شہباز شریف اینڈ کمپنی کا موقف کہ انہوں نے سیاست پہ ریاست کو ترجیح دی؟ بالکل کیا, مگر عوام کہتی ہے ہمیں نہیں پتا ریاست کیا ہے, ہمیں تو اپنے پیٹ کا پتا ہے. دیکھیں نا, یہی پالیٹکس ہوتی ہے. نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ بہت کم صورت میں وہ عوام کا انٹرسٹ ہوتا ہے. اس میں عوام کہتی ہے ہمیں دیں کیا. جو رولنگ کلاس ہے وہ ایک نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن کرتی ہے جس کے اندر ان کے انٹرسٹ برقرار ہوتے ہیں. فوج کو بجٹس ملتے ہیں, امیر لوگوں کو ٹیکسز نہیں بڑھتے, ان کے ٹریڈرز جو ہیں ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا. یہ بجلی کی قیمتیں, سوئی گیس, یہ سب کچھ جو بڑھ رہا ہے, مجھے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا. میں چلو 2-3 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ میرا بڑھ گیا ہے, مگر غریب لوگ جو ہیں وہ تو پس گئے. تو یہ رولنگ کلاس جو ہے یہی اس قسم کی چیزیں کر کے ان کو شور ڈالتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ ایپٹما والے جو ہیں یا ٹیکسٹائل والے جو ہیں, ابھی گورنمنٹ آئی نہیں ہے تو انہوں نے اشتہار دینے شروع کر دیے کہ ہائے بچاؤ ہمیں, ہائے بچاؤ, مارے گئے. گیس کی قیمت یہ ہو گیا, ہمیں گیس سبسڈی دیں. تو وہ یہ ہے سارے اسٹیک ہولڈرز آپ کے رولنگ کلاس کے. تو یہ رولنگ کلاس کا مسئلہ ہے, اور عوام بیچاری جو ہے نا وہ پستی جا رہی ہے, اور ان کا کون سوچے گا. اس سوال کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ.